لَيُوشِكَنَّ أَن يَتَمَنَّى رَجُلٌ أَنَّهُ خَرَّ مِنَ الثُّرَيَّا وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا۔ چند دن پہلے کسی علاقے میں 4-5 نشئیوں نے ایک بوڑھے چوکیدار کو قتل کر کے ایک ڈرم کے اندر پھینک دیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اکٹھے ہوئے، وہ پکڑے گئے، تھانے کے اندر ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ کوئی ٹی وی اینکر ان کا انٹرویو لینے کے لیے گیا تو ایک جو نشئیوں کا سرغنہ تھا اس نے پوچھا کہ یہ تم کیسے کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں جب توڑ پڑتا ہے نا، توڑ، اس نے لفظ بولا کہ توڑ پڑتا ہے تو پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم ماں کے کانٹے بھی کانوں سے کھینچ لیتے ہیں، بہن ہو بھائی ہو، جب ہمیں توڑ پڑتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور آج میں نے اخبار میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ سرخی لگی تھی کہ سگے بھائی نے، نشئی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ نشہ جو ہے اس کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے کسی بھی طرح سے، اور اس طرح کے جو نشئی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً حقارت کے لائق ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس کو چھوڑو یہ نشئی آدمی ہے۔ اس سے ایک خطرناک نشہ ہے، وہ نشہ ہے اقتدار کا، جس کے لیے ہم میں سے بہت سارے جو ہے وہ طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ بندے کے پاس طاقت ہو، اقتدار ہو، کوئی عہدہ ہو۔ اور یہ معروف ہے کہ جس کو وہ جھنڈے والی گاڑی جو ہے نا، ہوٹر والی گاڑی میں بیٹھنے کا ایک دفعہ نشہ لگ جاتا ہے، وہ ساری زندگی نہیں اترتا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو جو کونسلر بن جاتا ہے، مرد دم تک اس کے گھر کے سامنے لکھا جاتا ہے سابقہ کونسلر، اتنا یہ نشہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی آفیسر ہوتا ہے تو کہتا ہے ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ کرنل، یعنی وہاں سے چھوڑنے کے بعد بھی وہ نشہ اترتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشہ جو ہے شہرت کا، اقتدار کا، یہ انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ جتنا 2 بھوکے بھیڑیے پیڑوں کے ایک باڑے میں چھوڑ دیے جائیں، جتنی بھیڑیں وہ ماریں گے اس سے زیادہ نقصان یہ شخص جو ہے اس کے دین کا ہو جاتا ہے، جس کے اندر یہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے اقتدار کا یا شہرت کا نشہ۔ اور فرمایا یہ جو شہرت اور اقتدار ہے اس کی ہرس تو تم کرو گے، لیکن یہ سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں، بلکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ نشہ نہ بھی ہو، جو شخص یہ نشہ رکھتا ہے یا کسی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا مسند احمد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے جتنا جو شخص قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ حاکم وقت سے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا اس کا تعلق قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تعلق اللہ سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی وہ شخص اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ فلاں وزیر کے ساتھ، فلاں مشیر کے ساتھ ہمارے تعلقات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ مروان بن حکم رحمہ اللہ بیٹھے تھے تو دروازہ کھٹکا، تو انہوں نے اپنے چوکیدار سے یہ کہا کہ جو سیکورٹی والا تھا کہ پتہ کریں کون آیا ہے۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو آ کے بتایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کوئی مجھے ایسی بات بتائیں جو آپ نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنی ہو خود۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لَيُوشِكَنَّ رَجُلٌ، ایسا ممکن ہوگا یا ایسا زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اسے ثریا ستارے سے نیچے گرا دیا جاتا
یعنی آسمان کی بلندیوں سے اسے نیچے گرا دیا جاتا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، اس کا جو ہے نا وجود ختم ہو جاتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا کہ اسے لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار نہ بنایا جاتا۔ لم یلی من امر الناس شیئا، لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو عوام اور پبلک کا کوئی عہدہ ہے، کاش وہ مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے ثریا ستارے سے گرا کے نیچے پھینک دیا جاتا، وہ میرے لیے بہتر تھا۔ جو دنیا میں مجھے عہدہ ملا تھا وہ عہدہ اتنا خطرناک تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، جو میرے اور آپ سب کے لیے ایک ہلا دینے والی بات ہے، فرمایا جو بھی شخص دنیا میں 10 بندوں کے اوپر نگران بن گیا، 10 بندے اس کی امارت کے ماتحت ہیں، اس کے عہدے کے ماتحت ہیں، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، یعنی اسے قیدی کی طرح ہاتھ باندھ کے اس کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر اس کا عدل اس کو چھڑائے گا یا اس کا ظلم جو ہے وہ اس کو جہنم کے اندر گرا دے گا۔ اس لیے یہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑے عیش کے اندر ہے، فلاں جو ہے اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، اس کی بڑی جو ہے وہ ٹھاٹھ باٹ ہے، یقیناً یہ دنیا کی چکا چوند تو ہے، دنیا کی روشنی اور دنیا کی بڑی خوبصورتی تو ہے، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان نے پیش ہونا ہے تو 10 بندے بھی اگر انسان کے ماتحت کام کرتے ہیں تو اس کا حساب دے کے پھر جو ہے وہ انسان کی جان چھوٹنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ احساس جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی ایسا نشہ نہیں ہے کہ جس میں انسان گم ہو کے انسان پھر جو ہے وہ سارے ضابطے اور سارے اخلاق بھول جائے اور اللہ رب العزت کی حدود کی پرواہ نہ کرے۔ یہاں تو جو حدود کا خیال رکھنے والے ہیں ان کا بھی حساب بڑا کڑا ہے، چہ جائے کہ انسان اس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور معصیت کے اندر اپنے ان عہدوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔